میں ہوں زبیر خان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ دیوار جس کے پیچھے یاجوج ماجوج قوم قید ہے وہ دریافت کر لی گئی ہے، اور تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ دیوار اب گرنے کے قریب ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس دیوار کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ دیوار کہاں موجود ہے اور اس کے بارے میں سائنسدانوں نے کیا انکشاف کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یاجوج ماجوج کس نبی کی اولاد میں سے ہیں، اور حدیث نبی میں یاجوج ماجوج کے ظہور کے بارے میں کیا کیا ارشادات ہیں۔ یہ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے، اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ تو آئے چل کر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، کہا جاتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے زمانے میں یاجوج ماجوج کے حملے وبال جان بن گئے تھے۔ ان کی روک تھام کے لیے حضرت ذوالقرنین نے پہاڑوں کے مابین اونچے اور مضبوط دیوار تعمیر فرمائی۔ حضرت ذوالقرنین اور صد ذوالقرنین کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ القاف میں موجود ہے۔ جن ذوالقرنین کا قرآن میں ذکر ہے، تاریخی طور پر وہ کون ہے، اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ تاریخ کے کتابوں کے مطالعے کے بعد لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کی شخصیت اور صد ذوالقرنین یعنی ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار سے متعلق مختلف اندازے لگائے۔ بہت سے علماء اور مفکر سکندر اعظم کو ہی ذوالقرنین مانتے ہیں، مگر بعض اس کا انکار کر کے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ذوالقرنین دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطاب تھا، اس لیے سکندر اعظم ذوالقرنین نہیں ہو سکتا۔ جدید زمانے کے کچھ مفسر اور مفکر ذوالقرنین کو قدیم ایرانی بادشاہ سائرس اعظم یعنی قریش اعظم کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں، اور یہ نسبت زیادہ کرنے کے آس ہے، مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا مستحق نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ حضرت ذوالقرنین کے بابت قرآن نے صراحت کی ہے کہ وہ ایسے حکمران تھے جن کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتے ہوئے ایک ایسی پہاڑ درے پر پہنچے جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے۔ قرآن کریم کی سورۃ القاف میں حوالہ یاجوج ماجوج حضرت ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی، تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے ان کے درمیان ایک صد یعنی دیوار تعمیر کر دے۔ اس طرح حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کے جلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی، اور جو دیوار بنائی گئی وہ کوئی خیالی اور معنوی نہیں بلکہ حقیقی اور لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے، مگر یہ لازوال نہیں، اور جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کی وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ پیارے ساتھیوں، یاجوج ماجوج کے بارے میں ایک سوال کثرت سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس نبی کی اولاد ہے، تو یاد رہے کہ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج انسانی نسل کے دو بڑے فحاشی قبیلے گزرے جو اپنے ارد گرد رہنے والوں پر ظلم اور زیادتیاں کرتے اور انسانی بستیاں تک تراش کر دیتے تھے۔ قرآن کی آیات تورات کے مطابق اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال و مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبتیں برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کی رہائشی علاقوں کو روس کی دارالحکومت ماسکو اور طوبل سے
کے آس کا بتلایا ہے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج کے شہر تبت اور چین سے برے منجمند شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ رہی یہ بات کہ سد ذوالقرنین کہاں واقع ہے تو اس میں بھی اختلاف ہیں، کیونکہ آج تک ایسی 5 دیواریں معلوم ہو چکی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں اور مختلف ادوار میں جنگجو قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنوائی تھی۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور دیوار چین ہے، جس کی لمبائی کا اندازہ 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک لگایا گیا ہے۔ اب تک موجود ہے، لیکن واضح رہے کہ دیوار چین لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہے۔ بعض محققین کا اظہار ہے کہ یہ وہی دیوار مارب ہے جو کہ یمن میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دیوار مارب ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی ہے، لیکن وہ سیلاب کو روکنے کے لیے اور پانی ذخیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی ہے۔ ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے، جبکہ علماء اور محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خزر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور چالوک کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور دریائے دریال ہے۔ یہاں اب تک ایک قدیمی تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے۔ اگرچہ دیوار ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے، جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ پیارے دوستو، صحیح بخاری کا ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑی سی سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر کیا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فتنہ و فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں تک کو کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، بس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سب کے سب مر جائیں گے اور ان کی لاشوں سے ایک بالش بھی زمین خالی نہیں ہوگی، اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بوئے پھیل جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ بن مریم دعا کریں گے تو اللہ جل شانہ اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف و شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی۔ صحیح مسلم میں نواز بن سمان کی روایت میں وضاحت کی گئی ہے کہ یاجوج ماجوج کے ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زوال کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔